اگلا سوال ہے، کیا کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھنے سے کافر ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی جنت نہیں جائے گا توحید کی بنیاد پر بھی؟ تو دیکھیے، ائمہ اربعہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے، اور اسی وجہ سے علماء حنابلہ کا یہی ماننا ہے، اکثر لوگوں کا، بلکہ تقریباً سمجھیے سارے حنبلی علماء اس پر متفق نظر آتے ہیں سوائے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے۔ ان کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ اور کافر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ صرف ٹائٹل نہیں دینا ہے، بلکہ حنابلہ کا فتویٰ یہ بھی ہے کہ اگر وہ کافر ہے تو اگر وہ مر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں، اور کافر ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہوا، اس کی پراپرٹی میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی ایک بے نمازی ہے، اس کے اگر ابا مر گئے تو اس کے ابا کے مال میں اس بے نمازی کا حصہ نہیں ہے۔ مثلا کسی کے 3 بیٹے، ایک بیٹا بے نمازی ہے، 2 بیٹا نماز پڑھنے والا، تو اس کی جب جائیداد بٹے گی تو جو نماز پڑھنے والا بیٹا اسی کو ملے گا، جو بے نمازی بیٹا نا اس کو جائیداد نہیں ملے گی۔ یہ حنبلی مسلک کا فتویٰ ہے کہ یہ کفر ہے، اور حقیقت میں ان کے پاس دلائل ہیں اور بہت مضبوط دلائل ہیں۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے بتاؤں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 82، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور شرک اور کفر کے بیچ میں جو فاصل ہے، جو دیوار ہے، وہ نماز پڑھنا یا نماز کو چھوڑنا۔ یعنی اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو کفر اور شرک سے بچا ہوا ہے، لیکن اگر اس نے نماز چھوڑ دیا تو یہ دیوار کو ڈھا دیا، اب وہ کفر اور شرک کے کنویں میں گر پڑے گا، اس کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے، بظاہر یہ حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس حدیث کا ظاہر یہی کہتا ہے۔ لیکن بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ کافر تو ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کافر نہیں ہوتا ہے، کفر دون کفر والی اصطلاح استعمال کرتے ہوں کہ وہ چھوٹا موٹا کفر ہے، یعنی اس کفر سے وہ شریعت کے باہر نہیں چلا جاتا، یعنی حقیقی اور کلی طور سے کافر نہیں ہو جاتا ہو، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ تو اس گناہ کو بہت بڑا بتانے کے لیے اس کو کفر کا ٹائٹل دیا گیا ہے، لیکن وہ حقیقت میں جو عام کفار ہیں اس طرح سے نہیں ہو جاتا۔ یہ کچھ اہل علم کی رائے ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی باقاعدہ ایک کتاب ہی، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، حکم تارک الصلاۃ، اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کیا ہے، بہت ساری روایت پیش کی ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ بے نمازی کو ہم پوری طرح سے کافر نہیں مان سکتے، بلکہ وہ مسلمان ہی شمار ہوگا اگر وہ موحد ہے تو۔ لیکن یاد رہے کہ اگر جن علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز چھوڑنے کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہوگا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا بہت برابر ہے۔ اس میں سے 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے، 2 چیزیں بہت واضح ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور بہت بڑا لاس بھی ہے۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا لاس ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ کسی بھی آدمی کو پرکھنا ہو نا کہ آدمی ٹھیک ہے برا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر نماز، یہ معیار ہے پرکھنے کا کہ نماز سے پرکھنا چاہیے۔ اگر وہ نمازی ہے تو ٹھیک ہے، نمازی نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب یہ فیصلہ کرے گا نا کون اچھا کون برا، تو نماز ہی پہ پرکھا جائے گا اس کو۔ اگر وہ اس کی نمازیں ٹھیک ہے تو آدمی ٹھیک ہے، اور اس کی نمازیں خراب ہے تو آدمی، تو نماز وہ معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر تولے گا قیامت کے دن، اور اسی معیار پر فیصلہ کرے گا کون اچھا ہے کون برا۔ تو یہ نماز چھوڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو نماز چھوڑنے والے کو آزادی نہیں دی جا سکتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی اگر واقعی اسلامی قانون نافذ ہو تو اسلامی قانون کی اور اسلامی اصولوں سے، اسلامی قوانین کی روح سے کسی بھی شخص کو یہ آزادی نہیں دی جا سکتی کہ مرضی نماز پڑھے اور نہ مرضی نماز چھوڑ دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق ہوتے تھے وہ بھی نماز میں پہنچے رہتے تھے، کیونکہ نہیں پہنچتے تو ان کو سزا دی جاتی۔ اس لیے جو منافق تھے نا، جو اندر سے کافر تھے، بس مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اوپر سے کہہ رکھا تھا کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ بھی نماز میں پہنچتے تھے، گرتے پڑتے پہنچتے تھے، لیکن پہنچتے تھے کیونکہ جانتے تھے اس سے چھٹی نہیں ہے۔ تو اسلامی حکومت
جہاں نہیں ہے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے وہ سمجھے کہ وہ آزاد ہے. لیکن اگر اسلامی حکومت ہوتی, سچی اسلامی حکومت واقعی, تو ایسے لوگوں کو آزادی نہیں دی جا سکتی تھی. نماز پڑھنا پڑتا. نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو چھٹی نہیں. اس کی الگ الگ سزا ہے, مستفصل میں نہیں جاؤں گا کیا کیا سزا ہے, لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ کسی کو آزادی نہیں دی جا سکتی. یہ دوسری بات اپنے ذہن میں رکھیں. ساتھ میں ایک بات اور میں کہوں گا کہ یہ جن حدیثوں میں آیا ہے کہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے, کفر یا کام کرتا ہے, تو ہمیں ان حدیثوں کو ایسے ہی پیش کرنا چاہیے. ایسا نہیں اس کفر کی تعویل کرتے کچھ اور ترجمہ کریں. کافر ہے کافر ہے. ہاں یہ اور بات تھی, اس کفر سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا, لیکن اس ٹائٹل کو ہم اس سے نہیں ہٹا سکتے. ہمارا کہنا ہے کہ جو بھی نماز نہیں پڑھتا یہ کفر کا ٹائٹل اس پہ چسپاں کرنا چاہیے. ورنہ اگر ہم نے یہ ٹائٹل ہٹا دیا تو بتائیے ان وعیدوں کا مطلب کیا رہ گیا. یعنی جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کے لیے کفر کا استعمال کیا, اگر ہم وہ ٹائٹل ہٹا دیں تو کیا مطلب رہ گیا ان حدیثوں کا. اس لیے اگر امام احمد رحمہ اللہ یا حنابلہ کی طرح سے جو لوگ کافر کہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم بہت زیادہ اس فتوے کی مخالفت بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ فتویٰ خیر ہی لاتا ہے, لوگوں کی بھلائی کرتا ہے, اس لیے ہم بہت زیادہ اس کے خلاف نہیں ہیں. اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوا میں لوگوں نے کہہ دیا. بہت مضبوط دلائل ہیں. مسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے بظاہر یہ حدیث اسی پر دلائل کرتی ہے. البتہ دوسرے علماء کی رائے کا بھی ہم احترام کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر نہیں تو کم سے کم کفر کا ٹائٹل تو اس کے ساتھ رہنے دیجیے. مطلب کہیے کہ وہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا, لیکن ہے تو کفر والا کام جو اس نے کیا. اس کو میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں. اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, لیکن کتنا؟ ربع دینار. اگر کوئی ربع دینار چوری کرتا ہے, یعنی 1 دینار کا چوتھا حصہ چوری کرتا, اسی کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جیسے آج کوئی 5-10 روپیہ کسی کی جیب سے نکال لے, اسلامی حکومت ہو, تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چور نہیں ہے. بھائی جس نے لاکھ روپیہ چوری کیا اس کا ہاتھ کٹے گا, وہ چور ہے, اس کا ہاتھ کٹے گا. اب جس نے 10-5 روپیہ چرایا اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا, لیکن وہ چور ہے. ہم یہ ٹائٹل نہیں ہٹا سکتے کہ اس نے چوری نہیں کیا. تو ایسے کفر کا مسئلہ ہے کہ جس نے جو بھیانک کام کیے اسلام سے نکلنے والے, وہ کافر ہے, اسلام سے نکل گیا. لیکن جس نے نماز چھوڑا وہ بھی کافر ہے, اس نے بھی کفر کیا ہے. لیکن بہرحال یہ اتنا بڑا کفر نہیں ہے کہ اس کو اسلام سے نکال دے, لیکن یہ ٹائٹل تو اس کے لیے بنتا ہے, اور ہم یہ ٹائٹل نہیں ہٹا سکتے کیونکہ اس کو ہٹا دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بچتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. گرچہ ہم پوری طور سے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے, لیکن کفریہ کام کر رہا ہے, ہم اسے کفر سے پوری طرح سے بری بھی نہیں کر سکتے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.